پارہ 27 سورہ الحدید آیت نمبر 28۔ لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقو ڈرو، اللہ سے، وآمنو اور ایمان لاؤ، برسولہ اس کے رسول پر، یؤتیکم وہ دے گا تمہیں، کفلینی دو حصے، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویجعل اور وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، نوراً ایک نور، تمشونا تم چلو گے، بہ ساتھ اس کے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، لکم تمہیں، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہی ہے۔ جو بھی آیتیں یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں اس میں ایمان والوں کے لیے کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، اور قل اور یا ایھا الذین آمنو یہ دو آیتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، تو انہیں بہت دھیان سے سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں۔ ترجمہ۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو گے، اور تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ پہلی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے، تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے دے۔ تو یہ جو دو حصے دینے کی بات کی گئی ہے، اس میں مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں۔ پہلی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی تفسیر ہے، مفسرین کا ایک گروپ کہتا ہے کہ یہاں ان اہل ایمان سے بات کی جا رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ان سے اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا اجر دے، ایک اجر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو، اور تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ وہ یہ تفسیر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں، قرآن میں یہ جو آیتیں ہیں ان کی وجہ سے وہ یہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 52 اور 54 میں دیکھتے ہیں، 52 سے 54 میں جن لوگوں کو آیت نمبر 52 میں فرمایا، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی قرآن پر۔ پہلے کن کو کتاب دی تھی؟ یہود نصارہ کو تورات، انجیل۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر بھی، یعنی وہ پہلے یہودی تھے یا نصارہ تھے، پھر نصارہ تھے اور اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو وہ آپ پر بھی ایمان لے آئے۔ اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ہم تو اس سے پہلے حکم بردار ہیں، یعنی ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں اور ہم قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ صبر کرتے رہے اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اجر ہے کہ ان کو دگنا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ تین آیتوں کی وجہ سے
وہ اس طرح کی تفسیر بیان کرتے ہیں جو پہلی تفسیر ہم نے پڑھی ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے پیغامبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے پیغامبر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تب وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ پھر وہ غلام جو اپنے مالک کا بھی حکم مانے اور اللہ کا بھی حق دے۔ پھر وہ شخص جو اپنی لونڈی کو ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے نکاح کر لے۔ تو ان تینوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اب دوسری تفسیر کیا کرتے ہیں مفسرین یعنی تفسیر کرنے والے؟ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے بات کی جا رہی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف زبان سے اپنے ایمان کا اقرار نہ کرو، بلکہ سچے دل سے ایمان لاؤ، ایمان لانے کا حق ادا کرو، اس پر تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اجر کفر سے اسلام کی طرف آنے کا، اور دوسرا اجر اسلام میں اخلاص کے ساتھ داخل ہونے کا اور اس پر ثابت قدم رہنے کا۔ اگر تم اس طرح سے کرو گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ وہ یہ تفسیر کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارے قریب کر دیں۔ ہاں، ہمارے قریب وہ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ اونچی اونچی عمارتوں میں آرام سے رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ آیت ملتی ہے، اس سے انہوں نے یہ تفسیر کی ہے، یعنی مومنین صالحین کے لیے دگنا اجر بتایا گیا ہے۔ پھر فرمایا، اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے گا جس کے ذریعے تم چل سکو گے۔ دنیا میں علم اور بصیرت کا نور عطا فرمائے گا، جس کی روشنی میں تم کو صاف صاف نظر آئے گا کہ زندگی کے معاملات میں جاہلیت کی ٹیڑھے راستوں کے بیچ اسلام کی سیدھی راہ کون سی ہے۔ یعنی جاہلیت کی ٹیڑھی راستوں کے بیچ، یعنی جو جاہلیت پھیلی ہوئی ہے، جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، اس کے بیچ میں سے اسلام کی کون سی سیدھی راہ ہے، کون سا راستہ صراط مستقیم ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس نور سے تمہیں وہ نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نور عطا کریں گے اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور رسول پر ایمان لاؤ گے، اور آخرت میں پلصرات پر بھی نور بخشے گا۔ آخرت بھی جب ہوگی، جب ہم پلصرات پار کریں گے، تب بھی نور کی ضرورت ہوگی، تو یہ وہ نور عطا کرے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ ایمان لانے سے پہلے جاہلیت میں جو تم سے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دے گا، اور ایمان لانے کے بعد پوری کوشش کرنے کے بعد بھی انسان ہونے کے ناطے جو تم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں گی انہیں بھی وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ سب سمجھایا گیا اس آیت میں۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ، کہ اگر ہم ایمان لائیں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو حق جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں نور ملے گا اللہ کی طرف سے۔ نور یعنی ایک لائٹ ملے گی، ایک روشنی ملے گی، ہدایت ملے گی، جس کی مدد سے ہم دنیا میں بھی سیدھے راستے پر چلیں گے، صراط مستقیم پر بھی چلیں گے، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، جانے انجانے جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انہیں بھی بخش دیں گے۔